بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجی کی نئی کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ ایک دو باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یا جتنے بھی ہم لوگ اسینڈنٹ پڑھ رہے ہیں، لگن پڑھ رہے ہیں، اور لگن کے بعد پہلے گھر کا دوسرے گھر کے جو مالک ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے آگے جو فردر ہاؤسز کے جو لارڈز ہیں وہ میں نے آپ لوگ کو عرض کیا تھا کہ وہ آپ لوگوں نے خود سے دیکھنے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان پلانٹس کو بالکل بھی بے جان مت سمجھیں، ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جیسے آپ خود ہیں، کہ یہ ایک چلتے پھرتے انسان ہیں جو جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ اپنے مزاج کے مطابق چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا شخص جس کے آ جانے سے پوری فیملی بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے، اسی طرح کوئی نہ کوئی پلانٹ ایسا ہوتا ہے جس کی خرابی کی وجہ سے ہاؤسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ جہاں پہ اپنی نظر ڈالتے ہیں اس گھر کو بھی خراب کرتے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان کے مزاج کیا ہیں۔ ایلیمنٹس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، میل فیمیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کو ضرور آپ نے شامل رکھنا ہے، اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کون ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہے اور کون کس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر ذائچے کے اندر وہ 3 گھر جن کو ہم نحوست کے گھر کہتے ہیں، خراب گھر کہتے ہیں، انہوں نے خراب ہی رہنا ہے وہاں پہ، چاہے کسی سیارے کو شرف ہو، چاہے کوئی سیارہ وہاں پہ اچھی پوزیشن میں ہے، اپنے ہی گھر میں کیوں نہ موجود ہو، اس کی جو خرابیاں ہیں بہرحال وہ برقرار رہتی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جیمنائی کی لگن، یعنی برج جوزا کا اسینڈنٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلا جو گھر ہے جیمنائی، اس کا لارڈ تمام 12 گھروں میں جب موجود ہوگا اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ دوسرا جو گھر ہے، دوسرے گھر کے جو برج سرطان کے پاس ہے، کینسر کے پاس ہے، اس کا لارڈ ہے مون، اور مون جو ہے اس ذائچے میں جس ہاؤس میں جائے گا وہاں پہ کیا اثرات اپنے مرتب کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ہاؤسز ہیں وہ آپ لوگوں نے خود سے دیکھنے ہیں، خود سے اسٹڈی کرنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ذائچے کا پہلا گھر اگر ہم دیکھیں جو کہ ہے جیمنائی جوزا، اس کا لارڈ پلانٹ ہے مرکری، عطارد۔ عطارد اگر پہلے گھر میں موجود ہو تو کوئی بھی سیارہ اپنے گھر میں آئے تو یہاں پہ ایک یوگ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں پنچ مہا یوگ، اور اس یوگ کی مزید بھی فارمز ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنے مشکل الفاظ یوز نہ کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہو، کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب یہاں سے اسٹرالوجی سیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی بھی سائل آتا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی، آپ اسے کہیں جی آپ کے ذائچے میں تو منگل دوش لگا ہوا ہے، آپ مانگلک ہیں، کال سرب یوگ چل رہا ہے، یا ساڑھ ستی چل رہی ہے، یا راج یوگ لگے ہیں، آپ ایسے ایسے نام لینا شروع کر دیں کہ وہ پہلے آپ کی شکل کو دیکھے اور پھر آپ اس کی شکل کو دیکھ رہے ہوں، تو کنفیوژن کریٹ نہیں کرنی ہے، کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے، مدعے پہ رہنا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ یہ جتنی ورڈنگز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ مشکل ورڈز جو ہیں یہ آپ لازمی سیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ورڈز خود ہی یاد ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کی پریکٹس بڑھتی چلی جائے گی آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پنچ مہا یوگ کسے کہتے ہیں، بدر مہا یوگ کسے کہتے ہیں، کال سرب یوگ کسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے یوگ پائے جاتے ہیں وہ کیسے اپنے اثرات دیتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، ان چیزوں کو یاد کر لینا، یاد کر کے کسی کو امپریس کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن امپریس تبھی دوسرا شخص ہوتا ہے جب وہ علم آپ تک پراپرلی منتقل ہو جائے۔
گاڑی آپ چلانا سیکھ لیں، لیکن روڈ سائنس اگر آپ کو پراپرلی یاد نہیں ہوتے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ رائٹ جانے والا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، زیبرا کراسنگ کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان ایک دم نہیں سیکھتا، وقت لگ جاتا ہے اس میں۔ اگر مرکری اپنے ہاؤس میں ہو، جیمنائی کے اندر ہو، فرسٹ ہاؤس میں موجود ہو، جس شخص کا بھی یہ ذائچہ ہوگا وہ شخص بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ شارپ مائنڈڈ بھی ہوگا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ظاہری شناخت ہے یا اس کی ظاہری جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی جو پہلے گھر میں موجود ہیں۔ بہت جلدی مائیگرین کی شکایت نہیں ہوگی، اس کو سر درد نہیں ہوا کرے گا اسے، پھر اور بھی جو چیزیں پہلے گھر سے منسوب ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کر 7ویں گھر پہ نظر ڈال رہا ہے۔ 7واں گھر لائف پارٹنر کا گھر، 7واں گھر بزنس پارٹنر کا گھر، کہ ان کے اوپر ان کی پوری کمانڈ ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ مرکری اگر آ جائے دوسرے گھر میں، دوسرا گھر قمر کا گھر ہے، قمر کی اور عطارد کی آپس میں دوستی نہیں ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہاں پہ آ کر اگر عطارد آ جاتا ہے کہ خود اٹھ کر وہ پیسے کے گھر میں چلا گیا، فائنانس کے گھر میں چلا گیا، یہاں پہ اس کو پیسہ تو دے گا، یہاں پہ پیسے کا کنٹرول تو رہے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی میل ملاقاتیں تو رہیں گی، لیکن ایک خرابی پیدا کرے گا کہ جب بھی کوئی بات کرے گا ایسی کڑوی کرے گا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرے گا یا تنقیدی ہوگا، بولتا بہت زیادہ ہوگا، گفتگو بہت زیادہ اور بے فضول گفتگو کرتا ہوگا، جس کا نہ کو معنی نہ کو مطلب، بس دوسروں پہ اپنی دھاک جمانا کہ دوسروں کو کسی طرح میں لاجواب کر دوں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے گھر پہ۔ تیسرے گھر میں اگر اسینڈنٹ کا لارڈ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ محنت کا گھر ہے، چھوٹے موٹے سفر کا گھر ہے، بہن بھائیوں کا گھر بھی ہے، یہاں پہ تمام اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس حوالے میں کہ انسان کی سوچ اس کے بہن بھائیوں سے شروع ہوگی، محنت پہ جو بھی زندگی میں یہاں سے، کیونکہ 9ویں گھر پہ بھی نظر ڈال رہا ہے تو اس کو کامیابی ہمیشہ محنت سے ملے گی، کہ ایسا شخص جو ہے وہ خود کی محنت پہ زیادہ یقین رکھتا ہوگا، سیلف میڈ ہوگا۔ اگر عطارد تیسرے گھر میں آ جائے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سٹون پہنائیں تو ڈگری وائز اس کی کیپیبلٹی ضرور چیک کر لیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عطارد کو 3rd ہاؤس میں، اگر وہ آلریڈی بہت اچھا ہے، اس کو مزید سٹرانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بلا وجہ کی محنت جو ہے اس کو 2 گنا 3 گنا زیادہ کر دے گا۔ تو اگر آپ ایمرلڈ اس ذائچے کے اندر جیمنائی لگن میں یہاں پہ آپ پہنتے ہیں تو آپ کی محنت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور آپ کے جو لمبے سفر ہیں، پھر اس کے بعد مذہب کے بارے میں جاننا کہ آپ ہر چیز کی گہرائی میں جانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تیسرے گھر کا تعلق برے خیالات سے بھی ہوتا ہے، شکوک و شبہات سے بھی ہوتا ہے، شکی مزاج ہو جائیں گے آپ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں چوتھے گھر میں۔ چوتھے گھر میں اگر عطارد آ جاتا ہے تو یہاں پہ آ کے عطارد وہی یوگ بنتا ہے، پنچ مہا یوگ بنتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں عطارد موجود ہے، اور یہ واحد پلانٹ ہے جو اپنے گھر میں جب آتا ہے تو اس کو شرف ملتا ہے برج سملا میں یعنی ورگو میں۔ یہاں پہ آ کر یہ سب سے اچھی پوزیشن پہ کہ یہاں سے بیٹھ کر عزت بھی دے رہا ہے، 10ویں گھر پہ نظر ہے، کریئر روزگار کے حوالے سے بھی، ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی، پھر ٹرانسفر تبادلہ اگر کروانا ہے اس حوالے سے بھی، تو یہاں پہ آ کے سب سے اچھی پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس زمین جائیداد پراپرٹی گاڑی اس حوالے سے اس کو کبھی بھی زندگی میں پرابلم نہیں آنے والی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ذائچے کا 5واں گھر۔
5वें घर में अतारद अगर आ जाता है, एक तो मूल तरकोन में आ गया, दूसरे नंबर पे ये ज़ोहरा का घर है, वीनस का, वीनस के साथ अतारद की दोस्ती है। यहाँ पे आकर इंसान जिसका भी जेमिनी असेंडेंट होगा, मरकरी अगर 5वें में आ जाता है तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ अक़ल के साथ है, इंसान की बुद्धि के साथ है। 5वें घर का ताल्लुक़ औलाद के सुख के साथ है, औलाद के साथ है। 5वें घर का ताल्लुक़ इनाम के साथ है, इनाम के हर वो चीज़ उसको देने लग पड़ेगा जो 5वें घर से मंसूबा। और यहाँ पे बैठकर 11वें घर पे उसकी नज़र है कि बड़े बहन भाइयों के साथ उसके ताल्लुकात को बेहतर करेगा, बड़े बहन भाई उससे मशवरा लेकर काम किया करेंगे कि उनके ऊपर भी इसका कंट्रोल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का छठा घर। अगर असेंडेंट का मालिक आकर छठे घर में बैठ जाता है, आप सबको मालूम है अब कि छठा घर जायचे का सबसे ख़राब घर होता है, और छठे घर में अगर अतारद आ जाए तो कभी भी आपने ऐसे शख्स को ज़मरद जो है, एमरल्ड, वो रेकमेंड नहीं करना कि कोई ऐसा स्टोन जिसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ हो। उसके सदक़ात आप दिलवा सकते हैं, आप मरकरी के सदक़ात दिलवा सकते हैं, लेकिन उसको मज़ीद हाईलाइट जो है वो आपने नहीं करना। उसको रोग भी दे देगा, दुख भी दे देगा, बीमारियां भी उसको दे रहा होगा, लेकिन एक काम यहाँ पे बेहतर कर देगा। और एक काम क्या है, वो है कि रोज़गार, नौकरी जिसको कहा जाता है, कि नौकरी के हवाले से जब भी वो कहीं पे अप्लाई करेगा, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसको जॉब के हसूल में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर। इस जायचे का 7वां घर अच्छा घर माना जाता है जेमिनी असेंडेंट के अंदर। अगर अतारद यहाँ पे आके बैठ जाता है तो ऐसे शख्स की जो भी बीवी होगी, एक तो कद भी लंबा होगा, बातूनी भी होगी, ज़हीन भी होगी, उसका अगर कोई बिज़नेस पार्टनर है तो वो भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, डेली वेजेस में उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे अगर अतारद मौजूद होता है और अपने घर पे भी उसकी नज़र है कि वो अपने आप को भी देख रहा है, यहाँ पे उसका जो एस्पेक्ट बन रही कि अपने घर पे उसकी नज़र है सीधी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का 8वां घर। असेंडेंट का मालिक अगर 8वें घर में आकर बैठ जाता है, चूँकि ये ज़ुहल का घर है लेकिन नहूसत का घर है, यहाँ पे आके अतारद ख़राब हो जाता है कि छोटे मोटे कामों में उसको ऑब्स्टिकल्स देगा, रुकावट देगा, विरासती झगड़ों में उलझा रहेगा सारी ज़िंदगी, उसको हेल्थ के इश्यूज़ भी, करप्शन के इल्ज़ामात उसके ऊपर लग जाएंगे, अपने आप को नाउमीद और परेशानी में घिरा हुआ महसूस करेगा। फिर उसकी बीवी के जो ससुराल, मतलब उसका जो ससुराल है, उसकी वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, उसके साथ उनकी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। और यहाँ से बैठकर दूसरे घर पे भी नज़र है, मईशत को डिस्टर्ब करेगा, हकलाता होगा इंसान। अतारद 8वें घर में हो तो इंसान को बोलने में प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे अक्सर हकलाते हैं उनके जायचों में कहीं ना कहीं पे अतारद की ख़राबी ज़रूर मौजूद होती है, आप अतारद की रेमेडी करवा सकते हैं। इसके बाद अतारद अगर आ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पे आके अतारद बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है। मज़हब के बारे में ऐसे शख्स की दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानियत का शौक़ उसका बढ़ जाएगा, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करेगा, काबिलियत में इजाफ़ा होगा, लंबे सफ़र करवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा, लेकिन घूम फिर के फिर वापस आ जाएगा अपने ही मुल्क में। कि बैरून मुल्क उसका जो स्टे है, अगर अतारद असेंडेंट में, जेमिनी असेंडेंट में मरकरी यहाँ पे आ जाता है, और जब भी मरकरी की दिशा चलेगी उसको फ़ौरन ट्रैवल ज़रूर करवाएगा, बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा। अब जायचे का 10वां घर, 10वें घर में अगर अतारद आ जाए तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, क्योंकि डिबिलिटेट हो जाता है पाइसेस में,
برج حوت میں. یہاں پہ اگر آپ اس کو عطارد کا کوئی سٹون پہنا دیتے ہیں تو اس کو ساری زندگی کریئر کے حوالے سے پرابلم رہے گی، مستقل مزاجی نہیں ہوگی، کنفیوژن کا شکار رہے گا، کریئر روزگار کا ساری زندگی رونا روتا رہے گا کہ مجھے ایک نوکری ملتی ہے، پھر وہاں سے نکال دیتے ہیں، پھر دوسری مل جاتی ہے، پھر تیسری مل جاتی ہے. نوکری ملنا تو ہم چھٹے گھر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نوکری کی جو سٹیبلٹی ہے اس کا تعلق 10ویں گھر سے ہوتا ہے. یہاں سے بیٹھ کے چوتھے گھر پہ اس کی نظر، ماں کے ساتھ تعلقات خراب، گھر کا سکون اس کا خراب، تو ساری خرابیاں سامنے جہاں جہاں پہ وہ نظر ڈال رہا ہوگا وہاں پہ بھی پرابلمس پیدا کر رہا ہوگا. عطارد اگر 11ویں گھر میں آ جاتا ہے، یہاں پہ آ کر عطارد کیونکہ خود اٹھ کر اپنے دشمن کے گھر میں چلا گیا، ایریز کا گھر ہے، مریخ کا گھر ہے، مریخ کے ساتھ عطارد کی نہیں بنتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی دوسرے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا لیٹ سپوز آپ اگر کسی دوست کے گھر میں چلے گئے ہیں یا دشمن کے گھر میں چلے گئے ہیں، اور اگر آپ کا دشمن اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے تو آپ کی اس کے اوپر کمانڈ ہوگی، کیونکہ عطارد جمنائے اس زائچے کا کیپٹن ہے، وہ رول کر رہا ہے کہ اس نے کہاں کہاں پہ جانا ہے. تو جب بھی عطارد یہاں پہ آئے گا تو ایسے شخص کی خواہشات پوری کروائے گا، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے، کاروبار کا جو منافع ہے، فائدہ ہے، وہ بھی اس کو ملتا رہے گا. لیکن ایک پرابلم دے دے گا، کیونکہ دشمن کا گھر ہے، چھٹے گھر سے چھٹا گھر ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں اس کو لگی رہیں گی ساری زندگی. کبھی نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی، بخار، کہیں گرا، چوٹ لگ گئی، کہ چھوٹی موٹی بیماریاں ساری زندگی اس کو چلتی رہیں گی اگر مرکری یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. مرکری اگر یہاں پہ بیٹھا ہو تو آپ اس کا سٹون بالکل لے کر پہن سکتے ہیں، پہنا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اسینڈنٹ کو طاقت دینی ہے. اور یہاں سے بیٹھ کے نظر اس کی پڑ رہی 5ویں گھر میں، اولاد کا سکھ دینا ہے کہ، اور 5واں گھر اس کی طاقت ہے، اس کی عقل کی، اس کی جو مینٹل پاور ہے اس کو سٹرونگ کرتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن صحیح طور پہ کر سکے، کہ اچھے گھر پہ اس کی نظر پڑ رہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. زائچے کا 12واں گھر، 12ویں گھر میں عطارد اگر آ جائے، اپنے سے ایک گھر پیچھے تنہائی میں چلا گیا، اخراجات کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، کہ ایسا شخص ابھی پیسے آئے نہیں اور آنے سے پہلے ہی اس کا خرچہ تیار، کہ اخراجات کے اوپر اس کی نظر، اور ساری زندگی جتنے مرضی اس کے دوست بن جائیں لیکن اس کے حاسدین ان سے زیادہ ہوں گے. کوئی بھی شخص جو ہے اس کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دے گا. اس پورے کے پورے زائچے میں عطارد کو ہم نے گھما کے دیکھ لیا. خراب گھروں کا اگر میں ذکر کروں کہ 6، 8، 12، پھر اس کے بعد 10واں گھر اور 5واں گھر، کہ ان 5 گھروں میں اگر مرکری ہو تو اوائڈ کرنا ہے جیم سٹون پہننے سے. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، تیسرا گھر، چھٹا گھر، 8واں گھر، 10واں گھر اور 12واں گھر، کہ اگر مرکری ان 5 گھروں میں موجود ہو تو آپ نے جیم سٹون پہننے سے اوائڈ کرنا ہے اپنے اسینڈنٹ اور 4تھ ہاؤس کو سٹرونگ کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ابھی جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، ڈگری وائز کیپیبلٹی ضرور چیک کر لینی ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ اچھے اثرات دے یا وہ برے اثرات دے. فار ایگزامپل اگر مرکری 4تھ ہاؤس میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو شرف ملتا ہے، ایگزالٹیشن کا ہے، لیکن اس کی ڈگری 0 ہے یا اس کی ڈگری 29 ہے، تو مجھے یہ بتائیں اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، ڈیڈ ہے وہ. اگر مرکری تیسرے گھر میں، چھٹے گھر میں، 8ویں میں، 10ویں میں اور 12ویں گھر میں کمبسٹ ہو جاتا ہے، غروبیت کا شکار ہو جاتا ہے،
پھر آپ اس کا جیم سٹون پہن سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کسی بھی پلانٹ کا ڈیڈ ہونا یہ اچھا سمبل نہیں ہوتا۔ اگر اسینڈنٹ کا مالک ڈیڈ ہو جائے کسی بھی گھر میں جا کے تو ذہنی قوت، طاقت، شخصیت، پرسنالٹی، یہ سب چیز اس کی زیرو ہو جاتی ہے، شرمیلا پن آ جائے گا اس میں۔ اس کو طاقت دینے کے لیے آپ کو پھر جیم سٹون پہننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نئی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔